بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو نیا ٹاپک شروع کرنا ہے اس کا عنوان ہے دباؤ یا سٹریس۔ اس میں ہم دباؤ کی تعریف دیکھیں گے، اس کی میکانیت دیکھیں گے اور ان تمام ذرائع کو مطالعہ کریں گے جو دباؤ کا سبب بنتے ہیں یا جن کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دباؤ کو عام طور پر ہم اس رد عمل کے طور پر لیتے ہیں جو جسم یا ذہن جو ہوتا ہے وہ اس کیفیت میں اظہار کرتا ہے جب وہ بے چارگی، خوف یا غصے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر ایک رد عمل کی صورت میں سامنے آتی ہیں جو کسی بھی انسان کے ذہن کے دباؤ کی عکاسی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے انسان دو طرح کے رد عمل جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ جو کیفیات دو طرح کی ہوتی ہیں وہ فلائٹ یا فائٹ رد عمل جو ہے وہ کہلاتی ہیں۔ فائٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن جس نے دباؤ کریٹ کی ہے اسے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلائٹ سے مراد وہ سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ جب دباؤ پیدا کرنے والی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ اسے فرار جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ عام طور پر دباؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ذہن اپنی توازنی کیفیت کو کھو دیتا ہے، انسان عدم توازن کا شکار ہوتا ہے سوچ کے اعتبار سے، تو وہ مختلف قسم کی پریشانیاں، دباؤ، تشویش، بے چارگی، خوف، غصہ وغیرہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں طبیعت میں فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو عدم توازنی کیفیت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ انسان کے نظام عصبی میں لمبک سسٹم جو ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کسی قسم کی بھی جو ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ لمبک سسٹم کی ایب نارمل فنکشننگ کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ خود اختیاری طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو یہ بے چارگی، خوف یا غصہ جو ہوتا ہے یہ خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان عام طور پر اس دباؤ کی کیفیت کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد اس کیفیت سے باہر آ جائے، کیونکہ مسلسل اس کیفیت میں رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی بیماری پیدا ہونے کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بعض اوقات اس کی زندگی کی تمام روٹین کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپرلی معاشرے کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر سکتا۔ عام طور پر جو دباؤ ہوتے ہیں وہ ہیجانی قسم کا دباؤ انسان میں ہوتا ہے، جیسے کہ انسان جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، یا معمولی سی باتوں یا چیزوں کے اوپر انسان جو ہے وہ خوف کا، بے چارگی کا یا غصے کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے، یا ذہنی طور پر ایک ٹینشن فیل کرنا شروع کرتا ہے۔ خاندانی معاملات اگر پراپرلی نہ چل رہے ہوں، خاندان کے اندر چپکلشیں، جھگڑے وغیرہ پیدا ہو جائیں تو خاندانی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ سماجی دباؤ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں اپنے آپ کو ایک کامیاب شہری کے طور پر متعارف نہیں کرا سکتا، ایک رسپیکٹیبل سٹیزن کے طور پر اپنا انٹروڈکشن نہیں کرا سکتا، تو ان حالات کے اندر انسان جو ہے وہ سماجی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات وہ لوگ جو سوشل گیدرنگز میں نہیں جاتے، یعنی شادی بیاہ کی پارٹیز میں نہ جانا، اس کے علاوہ جنازوں وغیرہ پہ نہ جانا، یا کسی بھی میلے ٹھیلے میں نہ جانا، یا ان تمام جگہوں پر جانے سے گھبرانا جہاں لوگوں کا اکٹھ یا ہجوم جو وہ ہو، یا لوگ کسی بھی ایک فنکشن کے لیے ادھر جمع ہوئے ہوں، تو اس فنکشن سے جب انسان جانے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق بنائیں گے اور وہ پراپرلی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا، تو اس پر یہ ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل وے میں ایکٹ نہیں کر پاتا، اگر خدا نخواستہ اسے کسی ایسے فنکشن میں جانا پڑ جائے۔ کام کا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ذہنی ٹینشن یا تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے بیماری کا دباؤ ہوتا ہے، کہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے انسان ذہنی ٹینشن یا سٹریس یا دباؤ کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت زیادہ ایکٹیو اور موو کرنے والا نوجوان شخص ہے، خدا نخواستہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور اسے بیڈ ریسٹ کرنا پڑ جائے تھوڑا لمبے عرصے کے لیے، تو اس کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ذہنی دباؤ فیل کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ نارمل لوگوں کی طرح موو نہیں کر پا رہا۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ، یا انسان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ذہنی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو چھینک آ جائے، کسی کو
ٹیمپریچر ہو جائے تو انسان کے ذہن میں ویسے ہی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کو کرونا کا مرض لاحق تو نہیں ہو گیا. تو بعض اوقات بیماری کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے زیادہ بیماری سے زیادہ ایڈورس ثابت ہوتا ہے اور اس کے اندر مزید خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. ماحولیاتی دباؤ ہوتا ہے. کسی خاص ماحول میں رہتے ہوئے انسان اپنے پوٹینشلز کو پراپرلی یوز نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے انسان اکثر اوقات جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اسے ہم ماحولیاتی دباؤ کہتے ہیں. یا ایسا دباؤ جیسے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس میں والدین پراپرلی بچے کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے یا اس کو بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں یا اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو بات بات پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں یا اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس قسم کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی ذہنی دباؤ کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. انسان ان تمام دباؤ سے بچنے کے لیے چاہے وہ ہیجانی ہے، خاندانی ہے، سماجی ہے، کام کا ہے، بیماری کا ہے یا ماحولیاتی دباؤ ہے، ان سب سے بچنے کے لیے دفاعی میکانزم کا سہارا لیتا ہے. اور دفاعی نظام وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس ٹینشن کی صورتحال سے باہر نکالتا ہے. ہمارے پاس دباؤ کی جو میکانیت آتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کارل ایبرک نے سب سے پہلے یہ چیز بتائی تھی کہ نظام عصبی کے اندر مختلف رطوبتیں جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں اور یہ رطوبتیں بنیادی طور پر انسان کی وقوفی ایکٹیویٹی یعنی سوچ اور سمجھ کو متاثر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. دماغ کو خون کی فراہمی اگر بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر اس میں خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جائے تو اور اس کی جگہ جو ہے وہ باقی بدن میں بلڈ کی سپلائی بہتر ہو جائے تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے یا ڈیسیژن کرنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. عام طور پر انسان کسی بھی ٹینشن یا دباؤ کی صورتحال میں جب جاتا ہے تو اس کا شارکی نظام عصبی جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک آٹومیٹیکلی تمام وہ رسپانسز اس کی باڈی دینا شروع کر دیتی ہے جو ذہنی دباؤ کی صورت میں کسی بھی انسان کی باڈی جو ہے وہ دے سکتی ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ جب انسان دباؤ کی کیفیت سے باہر آتا ہے تو انسان کی باڈی کو نارمل ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. اس نارمیسی کو جو کنار شارکی نظام ہے یا جسے ہم بلائی شارکی نظام عصبی کہتے ہیں وہ آپریٹ ہوتا ہے اور وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی بھی ٹینشن کی صورتحال میں جب جاتے ہیں تو ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں یا بے چارگی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہمارے جسم بہت زیادہ پسینہ بہنا شروع ہو جاتا ہے یا سم ٹائم ہماری سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز کو نارملائز کرنے کے لیے جو کنار شارکی یا بلائی شارکی نظام ہے وہ کام کرتا ہے. جب انسان اس دباؤ کی کیفیت سے باہر آتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے، اس کے سانس کی رفتار کو نارمل کرنے کے لیے، اس کے ذہن سر میں جو یا پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، دباؤ کو ختم کرنے کے لیے تو کنار شارکی نظام جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی دباؤ کی میکانیت ہے کہ دباؤ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو شارکی نظام ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ جسم کے اندر توازنی صورتحال کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا دباؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے وہ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. اور جب انسان دباؤ کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ کنار شارکی نظام کے تحت عمل کرنا شروع کرتا ہے. کنار شارکی نظام اس کی پوری باڈی کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کنٹرول کی وجہ سے وہ بہتر طور پر اپنی پرفارمنس جو اس کو شو کر سکتا ہے. دباؤ کے کون کون سے ذرائع یا وجوہات ہیں؟ یہ تمام وہ ہوتے ہیں جو دو نوعیت کے ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم موروثی کہتے ہیں. موروثی سے کیا مراد لیا جاتا ہے کہ ایسا دباؤ جو کہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، موروثی طور پر ٹرانسفر ہوتا ہے فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگ، والدین سے بچوں کی جانب. مثال کے طور پر اگر والدین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بچے نے وہی جینیٹک کوڈز جو ہیں وہ کیری کیے ہیں، وہی موروثی صلاحیتیں یا وہی موروثی پرابلمز جو ہیں ان کو کیری کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا بچے کے اندر کہ بچہ بھی ویسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے گا، فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا اور بنیادی طور پر وہ نارملی بیہیو جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو دباؤ کے جو ذرائع ہیں اس میں پہلا جو ذریعہ آتا ہے وہ موروثی یا وراثت آتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ماحولی جو ہے وہ سیٹ اپ آتا ہے کہ انسان کس ماحول میں رہ رہا ہے اور جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ماحول بہت زیادہ امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے دباؤ کے پیدا کرنے میں اور یا دباؤ کے ختم کرنے میں بھی. خارجی واقعات کی وجہ سے جو دباؤ انسانی
زندگی میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ خاندان کے اندر فرد کی ذات کی اہمیت ہے وہ کتنی ہے. جتنی خاندان میں اس کی اہمیت زیادہ ہوگی اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی, اس کو وہ اس کے فیصلے جو ہوں گے ان کو مانا جائے گا, یا اس کی سوچ جو ہے اس کو بہتر سمجھا جائے گا, اتنا اس کے اندر سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رہے گا اور مسائل بھی بہتر طور پر سالو کر لے گا. جتنا کسی بھی بچے کو اس کی گروتھ کے حوالے سے ہم روکتے ہیں یا کسی بڑے آدمی جو ہوتا ہے اس کی بات کو وقت نہیں دیتے, اتنا وہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو فیل کرتا ہے, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اور زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. تو عام طور پر انسان کی جو داخلی جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو بھی وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر خواہشات کا پورا نہ ہونا, مقصد میں ناکامی ہونا, ذہنی جسمانی طور پر انسان کا جو ہے وہ بیمار ہو جانا یا اس کے جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جانا, غیر سماجی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر دینا, یا اس کو ایک غیر سماجی شخصیت سمجھنا شروع کر دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ دباؤ کا سبب بنتی ہیں. اب جو اہم ذرائع ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سب سے پہلا ذریعہ آتا ہے زندگی میں تبدیلیاں. بعض اوقات اتنی ایسی بڑی چینجز آ جاتی ہیں جو کہ قدرتی آفات کی صورت میں ہو سکتی ہیں, کسی کی موت کی صورت میں ہو سکتی ہیں, یا کسی حادثے کی صورت میں ہو سکتی ہیں, جو انسان کی پوری زندگی کا سنیریو یا سیٹ اپ چینج کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی انسان دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. روزمرہ کے معمولاتی زندگی نارمل چل رہے ہیں, جب ان نارمل معمولاتی زندگی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا ذہن اور صحت, جسمانی صحت جو متاثر ہوتی ہے, اور جب انسان اپنا وہ نارمل روٹین کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم بہت آسانی سے آج کل کے دور میں یہ دباؤ کی صورتحال جو ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں. جیسے کرنٹائن کی صورت میں بہت سے لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس, گھر کے اندر جو تکلیف دینا ہے, ظلم کرنا ہے, مارنا پیٹنا ہے, گالی گلوچ کرنا, اس میں اضافہ ہوا ہے. ریسرچز نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ لوگ جو باہر ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو نارملی فیل کرتے تھے, انہیں جب گھروں میں اسٹک ہونا پڑا ہے تو وہ دباؤ کا شکار ہوئے ہیں. اس دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے گھروں کے اندر جو ہے وہ مار کٹائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس طویل عدم اطمینان کی اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے, یعنی انسان مسلسل ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا جہاں وہ اطمینان سے ایکٹ نہیں کر سکتا تو وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. جب انسان کسی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو بھی وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر قدرتی آفات کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, یا اور کوئی قدرتی آفت آ جائے جو انسانی کنٹرول سے باہر ہے, تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر ذہنی دباؤ اور خوف جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. امکانی خطرات کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم عام طور پر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ امتحانات کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے. یعنی امتحان ایک طرح کا خطرہ ہی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہر صورت میں اس کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. تو بعض اوقات پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے بھی انسان ذہنی دباؤ کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ امکانی خطرہ ہے جو موجود ہے اور جس نے ہر صورت میں ممکن ہونا ہوتا ہے. تو انسان بعض اوقات امکانی جو لاسز ہونا ہوتا ہے یا پرابلمز اس کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ یا ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کشمکش آتی ہے, اسے ہم بعد میں دیکھیں گے کشمکش کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام کیا ہیں. بہرحال آج میں نے آپ کو دباؤ کی تعریف, دباؤ کی میکانیت اور دباؤ کے ذرائع کے متعلق بتایا ہے. پچھلے جتنے ٹاپکس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, اگر ان کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کے ذہن میں ہو, آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. I will tell you each and everything and I will try to give you the appropriate answer up to your satisfaction inshallah. God bless you.